اچھا جی، حصہ غزل کے لیکچر کا بچوں یہ پارٹ 2 ہے. پہلی غزل کا پارٹ 2 ہے اور اگلا شعر دیکھیے. بے ہنر دشمنی اہل ہنر سے آ کر منہ پر چڑھتے تو ہیں پر جی سے اتر جاتے ہیں. بے ہنر وہ لوگ جو ہنرمند نہیں ہوتے، جن کے پاس کوئی خوبی کوئی ہنر نہیں ہوتا، تو وہ لوگ ہنرمندوں سے دشمنی رکھتے ہیں، جو منہ پر جو اپنا مقام پانے کی تو بہت کوشش کرتے ہیں لیکن وہ دل سے اتر جاتے ہیں. اب بچوں، جہاں پر دلی میں بہت سارے حملے ہوتے رہے اور دلی اجڑتی رہی اور دلی کے حالات ابتر ہوتے رہے، تو وہیں شعراء کے ہاں بھی ہمیشہ ایک خاص چشمک رہی ہے. مراد یہ ہے کہ آپس میں چھیڑخانی یا ایک دوسرے سے آر یا ایک دوسرے سے خار کھانا یا ایک دوسرے کا دشمن ہونا. تو یہ شاعری میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا ہے. تو میر ان بے ہنر لوگوں کی بات کریں کہ جو بہت کوشش کرتے ہیں ہنرمندوں کے برابر آنے کی، لیکن وہ ایسا کر نہیں سکتے. تو ہمیں بھی یہ پتہ ہے کہ جاہل اور عاقل جو ہیں وہ کبھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. وہ کوشش جتنی بھی کر لیں لیکن آخرکار وہ دل میں جگہ نہیں بنا سکتے. دل میں جگہ وہی لوگ بناتے ہیں جن کے پاس یہ دولت ہوتی ہے. تو اب جس انسان کے پاس ہنر ہی نہیں ہے، وہ لاکھ کوشش کرے اپنے آپ کو بنانے سنوارنے کی، لیکن وہ نہیں ہو سکتا ویسا. اور مثال کے طور پر آپ دیکھیے، کہا جاتا ہے کہ بیوقوف جو ہے وہ اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے، لیکن یعنی جب وہ بولتا ہے تو وہ ظاہر کر دیتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے. تو اسی طرح سے جو بے ہنر ہے وہ کبھی بھی ہنرمند کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا. وہ کبھی بھی ہنرمند کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ لاکھ کوشش کرے لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا. تو لیکن کیا ہے کہ وہ کوششیں بہت کرتا ہے، تو لیکن اس کوشش میں وہ کامیاب ہو نہیں سکتا. اور ان کی دشمنی بھی ٹھہرتی ہے ہنرمندوں سے بہت زیادہ، کیونکہ ظاہر ہے وہ ان کی خاص دشمنی ہوتی ہے، کیونکہ وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے جو ایک ہنرمند اپنے ہنر سے حاصل کر لیتا ہے. تو اہل نظر وہ لوگ جو پہچان رکھتے ہیں، جو پہچان رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے جو بے ہنر لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر چڑھنے کی بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے دل سے اتر جاتے ہیں، دل میں جگہ نہیں بنا پاتے. اگلا شعر دیکھیے. ہم کسی راہ سے واقف نہیں جو نور نظر، رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں. اب بچوں، صوفیہ کے ہاں ایک خاص فلسفہ پایا جاتا ہے جو کہ ہے فلسفہ جبر و قدر. یعنی یہ کہ انسان جو ہے وہ جبر کا شکار ہے اور وہ خود سے کچھ نہیں کر سکتا. وہ ایک قید میں ہے کہ جو ان کا خالق چاہے وہ وہی کرتا ہے اور اس کے علاوہ وہ اور کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ ہے فلسفہ جبر و قدر، یعنی وہ ایک جبر اور قدر کے درمیان میں اٹکا ہوا ہے انسان. تو یعنی اپنی زندگی میں وہ خود اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں کر سکتا. تو اسی ضمن میں درد کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو راستہ تو ہی دکھاتا ہے، ہم کسی راستے سے واقف نہیں ہیں. ہمارا رہنما تو ہی ہوتا ہے ہم جہاں بھی جاتے ہیں. اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی کے مطابق سب کچھ ہوتا ہے اور وہی ہمارا رہنما ہے، وہی ہمیں راستہ دکھاتا ہے، وہی ہمارا مالک ہے. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے منزل کا تعین کرنے کے لیے کسی کی رہنمائی بے حد ضروری ہوتی ہے، اور ہماری رہنمائی ہمارا رب کرتا ہے. تو شاعر یہی کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو کسی راستے کا پتہ نہیں ہے، فلسفہ جبر آ گیا، وہ یہ کہ ہم وہی کرتے ہیں جو تو چاہتا ہے اور تو ہی ہمارا رہنما ہوتا ہے ہم جہاں بھی جائیں. تو ہم جہاں بھی جائیں تو ہی ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں از خود کچھ نہیں علم ہوتا. ہم کسی بھی راستے سے واقف نہیں ہیں، بلکہ تو ہی ہمیں چلاتا ہے اور تو ہمیں جس طرف لے جائے ہم اس طرف ہی چل پڑتے ہیں. اور پھر آپ نے وہ شعر تو سن رکھا ہوگا کہ
پھر اس میں حمدیہ اشعار بھی آپ لکھ سکتے ہیں، جو بھی عشق حقیقی کے اشعار ہوں اس میں آپ حمدیہ اشعار بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی جب ہر چیز کا قادر ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو پھر صوفیہ کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ پھر ہمارا کس چیز پر اختیار ہے۔ تو اختیار تو ہمارا کسی بھی چیز پر نہیں ہے بلا شبہ، لیکن صوفیہ کا اپنا نظریہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس فلسفے کے درمیان میں اٹک گئے ہیں، یعنی اس جبر کے درمیان میں ہم کہیں اٹک چکے ہیں۔ اچھا جی، آگے دیکھیے۔ آہ معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز، لوگ جاتے ہیں چلے سوئے کدھر جاتے ہیں۔ عموماً بچوں بیشتر اس غزل میں آپ کو زندگی کے فانی ہو جانے کا تصور ملے گا کہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے اور وہ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ تو اب افسوس کر رہے ہیں، آہ کا مطلب آہ افسوس کا کلمہ ہے۔ افسوس کر رہے ہیں کہ جو لوگ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے پیارے، اور ایک دم ہم سے بچھڑ جاتے ہیں، تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کہاں جاتے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ انسان کا مقام کیا ہے، ہمیں اس کے بعد کیا ملے گا، ایسے موضوعات بھی بچوں شاعری میں ملتے ہیں، اور یہ بھی ایک الگ فلسفہ ہے، اس سے بھی بحث ہوتی رہی ہے، اور ہمارے مذہب میں بھی اگر دیکھیں آپ تو تفصیل سے اس کا ذکر ملتا ہے کہ ہماری ایک اور بھی زندگی ہوگی۔ لیکن شعراء کے ہاں ہمیں زندگی کے فانی ہونے کا تصور ملتا ہے، اور موت کے بہت سارے موضوعات ملتے ہیں۔ تو انسان کا اس دنیا میں آنا اور پھر چلے جانا، یہ ایک سلسلہ ہے جو ہمیشہ سے جاری رہتا ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا۔ لیکن بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آخر یہ لوگ کہاں جاتے ہیں، اور یہ لوگ ایک دم سے زندگی سے کیوں چلے جاتے ہیں، انسان کی منزل کیا ہے۔ تو یہ تجسس، یہ تحقیق جو ہے انسان کے ذہن میں ہر وقت آتی رہتی ہے، اور اس کو یہ اکساتی رہتی ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ یہ لوگ کہاں گم ہو رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ تو اسی افسوس میں درد نے بھی کہا ہے کہ لوگ ایک دم ہم سے اٹھ جاتے ہیں، ہم میں نہیں رہتے، تو یہ آخر کہاں جاتے ہیں۔ شعر دیکھیے درد ہی کا۔ درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب، کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے۔ یعنی یہی کہ بعض لوگ جو قدرت کا خاص عطیہ معلوم ہوتے ہیں، ہمارا خیال ہوتا ہے کہ دنیا کی ساری رونق انہی کے دم قدم سے ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھی اچانک رخصت ہو جاتے ہیں، تو بہت تکلیف کی بات ہے اور بہت دکھ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہاں چلے گئے۔ بقول شاعر دیکھیے، ہائے یہ لوگ، یہ پری چہرہ لوگ، ہائے یہ لوگ بھی مر جائیں گے۔ تو اب دیکھیے کہ زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ سب لوگوں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور اس دنیا میں کسی نے رہنا نہیں ہے، کسی کو بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں ملی ہوئی۔ پھر ذوق، ابراہیم ذوق کا شعر دیکھیے، شاعر ہیں۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ حقیقت یہی ہے کہ انسان اپنی خوشی سے اس دنیا میں نہیں آتا، یہ خالق کا کہہ سکتے ہیں کہ کرشمہ ہے، وہی ہمیں اس دنیا میں لاتا ہے، اور ہماری اس دنیا سے جانے کا سبب بھی وہی ہے۔ آخری شعر دیکھیے، تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، درد ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں۔ بچوں اب شاعر جو ہوتا ہے اس کو اپنی شاعری پہ بہت ناز ہوتا ہے، اس کو ہوتا ہے کہ وہ بہت اچھا شاعر ہے، بہت بڑا شاعر ہے، اور میر نے یہ شعر بھی اسی ضمن میں کہا ہے کہ انسان تو اس دنیا سے چلا جائے لیکن اس کے اچھے اخلاق، اس کی اچھائیاں جو ہیں وہ باقی رہ جاتی ہیں۔ تو اسی حوالے سے وہ اپنی شاعری کا ذکر کر رہے ہیں کہ میری شاعری جو ہے وہ تا قیامت اس دنیا سے نہیں مٹے گی، میں خود تو اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن میری شاعری زندہ رہے گی۔ تو انسان جو ہے وہ ایک جسد خاکی ہے، صرف ایک جسم ہے، جبکہ اس کے کیے ہوئے اعمال، اس کے کیے ہوئے کام جو ہیں وہ باقی رہ جائے گی۔ تو وہی اسی بات کا ذکر میر نے بھی کیا ہے کہ میری شاعری میں اس قدر اثر موجود ہے کہ وہ تا قیامت نہیں مٹے گی، اپنا اثر قائم رہے گا اس کا۔ تو میر کا شعر بھی اس حوالے سے ہے بچوں۔ میر نے کہا ہے کہ سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مسند ہے میرا فرمایا ہوا۔ اب ظاہر ہے ہر بچے کو جس نے بھی وہ کام کیا ہو، کوئی بھی، اس کو اس سے بہت پیار ہوتا ہے، اور شاعر و حضرات کو اپنی شاعری سے بہت پیار ہوتا ہے، اور ان کے خیال میں وہ بے اثر نہیں ہوتی، ظاہر ہے بہت اثر رکھتی ہے۔ تو اسی اثر کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اثر پوری دنیا تک قائم رہے گا، میں اس دنیا سے چلا جاؤں لیکن
وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو بچوں غزل ہو گئی مکمل، یقیناً آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے سمجھ لی ہوگی، دوبارہ اس کو پڑھ لیجیے گا۔ کل پھر نئے سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی آپ سے۔ اللہ حافظ۔